خاندان برکات پر ہم ماہرہ کے سادات کی عزت قربان ہے. نہ وہ ہم سے جدا ہے نہ ہم ان سے جدا ہے. ان میں ان کا جلوہ ہے اور ان میں ان کا جلوہ ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان مولانا شریف، فیضان بریلی شریف. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میاں جب اعلیٰ حضرت کے اس شعر کا کوئی جواب نہیں تو ذات رضا کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ بولو سبحان اللہ. تو آپ نے سید کو جانا کیسے، سید کو پہچانا کیسے؟ تو یاد رکھو، جو نام سے جانے سید کو. نقیب اجلاس فیصلہ اخلاص بیٹھے ہیں، ابھی انہوں نے تعارف کرایا، مولانا ستار صاحب نے تعارف کرایا، حضرت مفتی رضوان صاحب نے تعارف کرایا. تو جو نام سے جانے سید کو وہ ہوتا ہے حضرت. جو نام سے جانے سید کو وہ ہوتا ہے حضرت. اور جو پالکی میں بیٹھ کر خوشبو سے پہچان لے فاطمہ کی اولاد کو وہی ہوتا ہے اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. پالکی میں بیٹھ کر خوشبو سے پہچان لے فاطمہ کی اولاد کو وہی ہوتا ہے اعلیٰ حضرت. اور اعلیٰ حضرت نے جہاں سادات کو خوشبو سے پہچانا، یہ اعلیٰ حضرت کا خاصہ تھا. نبی کی اولادوں کو اعلیٰ حضرت خوشبو سے پہچانتے تھے. وہی اعلیٰ حضرت نے بنے ہوئے سیدوں کا پردہ بھی فاش کیا ہے. اب ایک بات یاد رکھنا، سید دنیا میں آ کے نہیں بنتا ہے. سید دنیا میں آ کے نہیں بنتا ہے. سید وہی ہے جسے رب دنیا میں بنا کے بھیجتا ہے. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں دو لوگ بریلی شریف اسٹیشن پر اترے اعلیٰ حضرت سے ملاقات کے لیے. محلہ سوداگران پہ چلنے کے لیے بریلی جنکشن سے نکلے. تھوڑی دور چلے تھے، ارادہ چینج ہو گیا، نیت تبدیل ہو گئی، پلاننگ بدل گئی. اور ان کی نیت میں یہ آیا کہ اعلیٰ حضرت سیدوں کی بڑی عزت کرتے ہیں، سیدوں کی تعظیم کرتے ہیں، سیدوں کا احترام کرتے ہیں، سیدوں کو نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، سیدوں کو انعام و اکرام دیتے ہیں، سیدوں کو ڈبل حصہ دیتے ہیں. لاؤ ایسا کرتے ہیں، ہم تم سید بن جاتے ہیں. ہم تمہیں جانے، تم ہمیں جانو، تیسرا کوئی نہ جانے. یہ دونوں سید بن کر اعلیٰ حضرت کے محلہ سوداگران میں اعلیٰ حضرت کے گھر پہ پہنچے. دستک دی. خادم نے پوچھا کون؟ ایک نے کہا میں سید فلاں، ایک نے کہا میں سید فلاں. دروازہ کھل گیا. خادم نے دستبوسی کی، احترام کیا، اندر بیٹھالا. پانی آیا، چائے آئی، ناشتہ آیا. تھوڑی دیر کے بعد اعلیٰ حضرت تشریف لائے. اعلیٰ حضرت سے ملاقات کی، تعظیم کی، احترام کیا، محبت پیش کیا، انعام و اکرام دیا. اور اس کے بعد ان دونوں نے اجازت مانگی، رخصت کی. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں بھی آپ دونوں کو چھوڑنے چلوں گا، میں بھی آپ دونوں کو چھوڑنے چلوں گا. انہوں نے کہا حضور آپ پریشان نہ ہو، آپ زحمت نہ کریں. کہا نہیں میں بھی چلوں گا. کہا نہیں حضور میں چلا جاؤں گا، جیسے آیا ہوں ویسے ہی چلا جاؤں گا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں، مہمانوں کو آخری قدم تک رخصت کرنا چاہیے، میں بھی چلوں گا. جب اعلیٰ حضرت نے تیسری بار فرمایا میں بھی چلوں گا، دونوں خاموش ہو گئے. اعلیٰ حضرت محلہ سوداگران سے بریلی جنکشن کے لیے روانہ ہوئے. اسٹیشن قریب تھا. اسٹیشن سے تھوڑی دور پہلے اعلیٰ حضرت ٹھہر گئے اور ان دونوں سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ اسٹیشن سامنے قریب ہے، اب آپ دونوں یہاں سے اسٹیشن چلے جائیے. ان دونوں نے کہا حضور جب آپ یہاں تک تشریف لائے ہیں تو اسٹیشن تک چلے چلیں، اسٹیشن سے رخصت کر دیں، اسٹیشن سے روانہ کر دیں. اتنا کہنا تھا کہ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ دونوں سید بنے تھے.
یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ دونوں سید بنے تھے. اعلیٰ حضرت نے خود اپنے فتوے پر عمل کر کے بتا دیا کہ اگر کوئی سید کہے تو اس کی تحقیق نہ کرو، اس کی تعظیم کرو. تو جہاں وہ بنے تھے وہاں تک اعلیٰ حضرت تشریف لائے. اب فرمایا یہاں سے آپ جانے، آپ کا کام جائے. ہمیں میاں جب ایک عاشق رسول کے علم غیب کا یہ عالم ہے تو اللہ کے رسول کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا برتتے ہیں شان زمانہ کی جھولی. محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم. پھر کوئی بتائے آقا کے دربار کا عالم. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضرت اعلیٰ حضرت آمد حضور دارالعلم، نعرے تکبیر. آج کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں عرس فلاں بزرگ کا ہو رہا ہے، جلسہ کسی کے نام کا ہے، عرس کسی بزرگ کا ہے، ٹائٹل کچھ ہے، عنوان کچھ ہے، موضوع کچھ ہے، اور ذکر احمد رضا کا ہو رہا. تذکرہ اعلیٰ حضرت کا، کلام اعلیٰ حضرت کا، سلام اعلیٰ حضرت کا، نام اعلیٰ حضرت کا. یاد رکھو یہ ہندوستان ہے، ہندوستان. ہندوستان کی سرزمین پر بزرگان دین، اولیاء کاملین، سرکو صالحین کے عرس سراپا قدس کے موقع پر امام احمد رضا کا کلام پڑھا جائے، سلام پڑھا جائے، نام لیا جائے، یہ کوئی بڑی بات نہیں. بات تو اہم یہ ہے جو میں نے اور حضور گلزار ملت نے جب بغداد شریف میں ہم لوگ حاضر ہوئے اور اس بارگاہ میں پہنچے، دنیا جس کو سیدنا سرکار معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے. میرے امام فرماتے بہرے معروف و سری معروف دے بے خسری جن دے حق میں گن جنے دے با صفا کے واسطے. قسم خدا کی دل کی آنکھیں کھل گئیں، دل کی آنکھوں سے دیکھا، سینہ چوڑا ہو گیا، دل مچل اٹھا کہ جب سرکار سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ کے آستانے پر بغداد شریف عراق میں ہم لوگ حاضر ہوئے حاضری کے لیے، تو اس بارگاہ میں پہنچنے کے بعد دل کی آنکھوں نے دیکھا کہ آپ کی تربت زمین سے نیچے بیسمنٹ میں ہے، 50 سینے نیچے اتر کے جائیے تو بیر معروف کرخی ہے، چلے گئے سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آستانہ معروف کرخی کا ہے، دیار معروف کرخی کا ہے، بارگاہ معروف کرخی کی ہے، چوکھٹ معروف کرخی کی ہے، دیوار معروف کرخی کی ہے، تربت معروف کرخی کی ہے. اور اس دیوار پر یہ شعر لکھا ہوا ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت، آمد حضور دارالعلم، سرزمین حصول، نعرے تکبیر. جی سرکار سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جب ہم لوگ حاضر ہوئے تو وہاں کے جو سجادہ ہیں، خطیب و امام ہیں، جب ان سے ملاقات ہوئی تو اتنا دل خوش ہو گیا سن کے کہ وہ ہمارے مرشد کریم آقا نعمت سرکار تاج شریعت کے مرید و خلیفہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میاں تبھی تو یہ فقیر قادری کہتا ہے صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ چاہے ہندوستان ہو، پاکستان ہو، افغانستان ہو، ہائی لینڈ ہو، تھائی لینڈ ہو، ناگالینڈ ہو، نیوزی لینڈ ہو، آئرلینڈ ہو، چین ہو، جاپان ہو، برما ہو، انڈونیشیا ہو، ملیشیا ہو، آسٹریلیا ہو، افریقہ ہو، امریکہ ہو، عراق ہو، ایران ہو، دوران ہو، کینیڈا ہو، ماریشس ہو، لندن ہو، دبئی ہو، ابوظہبی ہو، شارجہ ہو، مکہ ہو، مدینہ ہو، پوری دنیا سنیت کی پہچان امام احمد رضا خان ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب حضرت بابا. اعلیٰ حضرت. اچھا بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو حضرت تو ہضم ہو جاتا، اعلیٰ حضرت ہضم نہیں ہوتا. سب حضرت بریلی کے امام اعلیٰ حضرت. تو یاد رکھنا یہ اعلیٰ جو اعلیٰ ہے نا، اس کو ہم بریلوی سید اعلی سے چیک کرتے ہیں. ٹیمپریچر کتنا ہے، بدہضمی تو نہیں ہوئی، الرجی تو نہیں ہوئی، بخار تو نہیں آیا. یاد رکھو یہاں بہت سارے عمر دراز لوگ بیٹھے ہیں. میں نے بھی اپنے بزرگوں سے، اپنے اسلاف سے، اپنے اجداد سے سنا ہے اور مشاہدہ بھی کیا ہے کہ خون کا اثر ہوتا ہے.
خون کا اثر ہوتا ہے، یہ حق ہے، مبنی علی الحق ہے یہ بات، کہ خون کا اثر ہوتا ہے۔ تو امام احمد رضا کو وہی آلہ جانتا ہے، آلہ پہچانتا ہے، آلہ مانتا ہے جس کی رگوں میں اعلیٰ نسل کا خون ہوتا ہے۔ کیا بات ہے بابا، بہت خوب جس کی رگوں میں اعلیٰ نسل کا خون ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب خون اعلیٰ نسل کا ہوگا تو اعلیٰ کوالٹی کا ہوگا، تو اعلیٰ مزاج ہوگا، اعلیٰ خیال ہوگا، اعلیٰ نظریہ ہوگا، اعلیٰ عقیدہ ہوگا، اعلیٰ ذہن ہوگا، اعلیٰ سوچ ہوگی، اعلیٰ فکر ہوگی، اور امام احمد رضا کے اس عقیدے اور نظریے کے ساتھ جیتا ہوگا اور دنیا کو یہ پیغام دیتا ہوگا کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب واہ واہ واہ۔ تو اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ہے جس ذات کا ہر سنی پر احسان ہے، ہم پر احسان ہے، علماء پر احسان ہے، آپ پر احسان ہے، جس ذات نے ہر موڑ پر ہماری رہبری کی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، سنیوں دور سے پڑھو یا قریب سے، نبی اپنے غلاموں کے درود کو سنتے ہیں اور سن کر جواب دیتے ہیں۔ یہاں سے پڑھو تو بھی نبی سن کر جواب دے رہے ہیں، اور اللہ کی توفیق ہو جائے، نبی کریم کا بلاوا آ جائے، عرب کی سرزمین ہو، دنیا کا عظیم شہر مدینہ منورہ ہو، باب السلام، باب بقیع، باب جبریل کے درمیان کا حصہ ہو، اصحاب صفہ کا چبوترا ہو، روضۃ من ریاض الجنہ ہو، میزاب رحمت ہو، گنبد خضرا کے سامنے عاشق مصطفیٰ کھڑا ہو، اس کی زبان پہ یہ صدا ہو، اعلیٰ حضرت کی زبانی کہہ رہا ہو، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کچھ عقل کے اندھے، نزد کی حرام خور اولاد، جن کی پیشانی پر بجھے ہوئے بلب کی نشانی ہے، کیا بات ہے بابا، سمجھ رہے، جن کو بڑی پریشانی ہے، سمجھ رہے